اسلام آباد میں ان آرڈر ٹریٹی جس حوالے سے ہم پچھلے 2 ہفتوں سے مسلسل بات بھی کرتے چلے آ رہے ہیں، ایک اہم کانفرنس اور اجلاس اس کو کہنے کہ اسلام آباد میں منعقد ہوا، جس میں بڑی اہم تقاریر ہوئیں، کئی رہنماؤں نے اس پہ بات کی. تو ایک میرے پاس ان کو میں نے یہ اجلاس نہیں تھا، کانفرنس باقاعدہ حکومت پاکستان نے انٹرنیشنل ایکسپرٹس کو بلا کر اس معاملے کو ہائی لائٹ کیا. اس حوالے سے جو گفتگو ہوئی وہ میرے پاس ہے، پہلے سن لیجئے ان تمام پھر اس کے بعد سنائیں. جی اچھا بھائی، بات یہ ہے کہ یہ تو تقاریر ہوئی، لیکن بات یہ ہے کہ اسی میں جو ہم نے مختلف ٹکڑے لگائے ہیں اس میں 2 تقاریر اور بھی تھیں، لیکن میں نے ان کو جدا کر لیا. اچھا، وہ کیا اس لیے میں نے جدا کیا کہ بھارتی میڈیا جو ہے وہ آج کے سیمینار کے حوالے سے سب سے زیادہ سیاپا جو ہے وہ ان 2 تقاریر کے بارے میں مچا رہا ہے. تو وہ سن لیتے ہیں. وہ کیا ہے؟ چلیں. دوسرے 2 تھے نا، ایک تو جی، اور دوسری یہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب کی تقریر پہ بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں، کیونکہ اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم وہ ہاتھ کاٹ دیں گے جو ہمارا پانی روکنے کی کوشش کرے گا. اس فکرے کو زور دیا جا رہا ہے. دوسرا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑی اگریسو تقریر کی ہے، وہ بھی ہے ہمارے پاس، وہ بھی ہے. چلیں سنا دیں. یہ جو ان کی جو پوزیشن ہے اس کو بہت زیادہ اچھالا جا رہا ہے ہندوستان کے میڈیا میں. ٹھیک ہے، یہ سپن دی جا رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری نے یہ کہا ہے کہ جی پاکستان آبی جارحیت روکنے کے لیے ایٹم بم کے استعمال میں پہل کرے گا. تو اس کا کانٹیکس بیان نہیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. دیکھو، بات یہ ہے کہ ڈیٹرنس کا مطلب خالی یہ تھوڑی ہے کہ آپ نے ایٹم بم رکھا ہوا ہے، میں نے رکھا ہوا ہے. آپ ایٹم بم جو ہے وہ چلائیں گے یا آپ اس خوف سے نہیں چلائیں گے کہ میں جواباً نہ چلا دوں. یہی ہے نا؟ ٹھیک. حضور، کیا زندگی اور موت، میری فنا اور بقا، وہ کیا صرف ایٹم بم تیار کرتا ہے؟ ہوا کی طرح یہ پانی بھی آپ کی بنیادی ضرورت نہیں ہے؟ بہت بنیادی، اس کے بغیر زندگی نہیں ہے. تم میرے 5000 سال سے آنے والے پانی کو ڈائیورٹ کرو گے، میری زمینوں کو صحراؤں میں تبدیل کرنے کی کوشش کرو گے، اور یہ کہو گے کہ میں اس کو رسپونڈ نہیں کروں، اور اس کے بعد تم یہ سوچو کہ جی یہ تو جی ایٹم بم، بھائی یو ہیو ڈکلیئرڈ دا، کیا ہوتا ہے ایٹم بم؟ کیا کرتا ہے میرے ساتھ؟ وہ مجھے مار دیتا ہے نا. تو پانی روکو گے، میں ویسے مار رہا ہوں، تو میں اس کا رسپانس دوں گا. تم مجھے پانی، جب تم میری زمین کو صحرا میں بدلنے کی پہلی اینٹ لگا رہے ہو تو در حقیقت تم مجھے صحرا میں بدلنے کی جانب بڑھ رہے ہو. تو صحیح بات ہے، اگر تم وہاں پہ ٹینڈر ہی اس کا ایشو کرو گے کہ تم میری موت کی ایکچولی ٹینڈر ایشو کر رہے ہو، then I have to respond. ٹھیک ہے، تو میں تو کہوں گا کہ بھائی ٹھیک ہے، پھر یہ جینا بھی کو جینا. شروع انہوں نے کیا، ایک ختم ہم کریں گے. تو یہ اس کو آپ اس کو یعنی کہ کانٹیکسٹ سے الگ کر کے رکھنا. آپ ایک ایسی ٹریٹی جس کو دنیا میں مثال کے طور پر اب ہوا، اس کی ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ میں ساری اس بات سے پہلے مجھے ایک گلہ بھی ہے حکومت سے. اچھا، وہ کیا؟ بلکہ 2 گلے ہیں. وہ کیا؟ ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے اس میں انٹرنیشنل ایکسپرٹ آئے ہوئے تھے، بڑی اچھی بات ہے، ساری پروسیڈنگز انگلش میں ہوئی، لیکن ان کے پاس مقامی چینلز بھی ہیں. ان کو چاہیے تھا کہ ہمارے لوگوں کی اویئرنیس کے لیے بھی یہاں جو تقاریر تھیں وہ اردو میں ان کو دکھایا جانا چاہیے تھا، تاکہ یہاں کے لوگوں کو، بھئی لیا میں بیٹھے ہوئے بندے ان کو تمہارے جلال پور والے، سر ساؤتھ پنجاب اور سندھ والے جو سب سے زیادہ متاثر ہوں گے، سب سے زیادہ متاثر، ان کو ایک پتہ میرا لگا. یہ ہے. دوسرا میرا گلہ یہ تھا کہ آپ ایک نیشنل ریزولو جو ہے دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہم سب اپنے اختلافات بھلا کے اگر تم مجھ سے میرا پانی چھینو گے تو بھائی صاحب ہم تو بتخت یا تختہ کے لیے تیار ہیں، لائف اور ڈیتھ ہے ہمارے لیے. سر، ان کو اہتمام کرنا چاہیے تھا. بلاول بھٹو گئے ہوئے تھے نا، ہنا ربانی گھر تھی نا جی. سر، یہ انہی سے درخواست کرتے کیا پوزیشن کو کہ آپ مولانا فضل الرحمان کے پاس بھی جائیے
اور آپ اور مولانا فضل الرحمان اور ہم آپ کے ساتھ مل کر محمود خان اچکزئی جو قومی اسمبلی میں نیشنل اسمبلی کے لیڈر ہیں اور راجہ ناصر عباس علامہ ان کو بھی ہوتے ہیں یہ تو جب اس صورت میں آپ باقاعدہ نیشنل ریزالو کا ایک بھرپور اور یہ میسج ہندوستان تک جاتا کہ یہ بھارت تک جاتا ہے کہ کہ اپنے اتنی سیاست- تمام تر تلخیوں کے باوجود وہاں اچکزئی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں ہاں دین لیٹ دیم کہ وہ انکار کرتے تو ٹھیک ہے ابھی ہم لیکن آپ تو ان کی طرف گئے نہیں، آپ نے بتایا نہیں انہیں، ہاں، ٹھیک۔ ایک بات ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ کیوں یہ پاکستان کو کرنا پڑا ہے ہمارا دماغ خراب ہے کہ ہم اس طرح کی باتیں کریں بھائی صاحب یہ آج ہی یہ امت شاہ کا بیان چھپا ہوا ہاں۔ یہ مودی کا اس وقت سب سے تکڑا آدمی ہے حال ہی میں اس نے بنگال فتح کر کے دیا ہے وزارت عظمیٰ کا اگلا امیدوار ہے سر وہ بھی اور خیر وہ تو ہے خیر اب وہ کیٹیگوریکلی کہہ رہا ہے کہ سندھ طاس معاہدہ کبھی بحال نہیں ہوگا ہاں جو پانی پاکستان کو جا رہا تھا ہم ایک نہر بنا کر اسے راجستھان تک لے جائیں گے ڈکلیئر کر دیا تو میں آرام سے بیٹھا رہوں اس کے علاوہ میں تمہیں بتایا نا 2-3 مرتبہ بھائی صاحب گزشتہ 2 مہینوں سے اور خصوصاً عین بجٹ کے دوران بھی ہمارے ایک میں نام لے لیتا ہوں اٹارنی جنرل صاحب وہ ویانا گئے ہاں وہاں انہوں نے مختلف جو فورمز ہیں ان سے رابطے کیے اباؤٹ انڈس واٹر ٹریٹی 5 دنوں کے لیے کہ بھئی یہ اس ٹریٹی یہ تھنگ ہے اس کو کس طرح ایگزیکیوٹ کرنا ہے اس کے بعد بین الاقوامی 2 ایونٹس میں ڈاکٹر مصدق ملک گئے ہیں اس لیے یہ بیٹر تقریر جو مصدق ملک صاحب کی ہے وہ سوئٹزرلینڈ اور اس کے بعد ابھی یعنی برسل سے آیا 2-4 دن قبل ٹھیک دنیا کا رویہ جو ہے نا وہ اس قسم کا ہے جی کیا کرے ہاں ٹریٹی کی ڈیمانڈز تو ہے لیکن دیکھیے صاحب ثالثی تو اسی صورت میں ہوتی ہے نا جب فریقین راضی دونوں ہوں۔ راضی ہوں ہندوستان میرا اور تمہارا جھگڑا ہو جی تو بالکل ورلڈ بینک نے کی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ جو پولائٹلی ہمیں اور جس کو ہم پنجابی میں پھر نہ ہی سمجھیے ہاں اب یہ کہ یار ہم لوگ یہ بڑا اچھا ایک پیرل آج 2-3 مرتبہ آیا ہے یہاں پہ کہ ایران پہ تھا نا نیوکلیئر بم اس کو آج پتا چلا اس جنگ کی تو پھیل کہ مجھے تو اب ایٹم بم کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے پاس اپنا ہرمز ہے اللہ خیر تو اٹس واٹر نا اور وہ آئٹم بم سے زیادہ خوفناک ہے دنیا کے لیے ٹھیک ہے نا ہاں اب مسئلہ یہ کیا ہے دیکھیے ہماری 1965 میں جنگ ہوئی بالآخر جنگ بندی کے بعد ایک دوسرا مرحلہ ہوتا ہے بات چیت کہ یہ جنگ رک گئی اب رکنے کے بعد اب آئندہ جنگ کو روکنے کے لیے کیا کرنا ہے تو 65 کے بعد تاشکند کا معاہدہ ہوا 1971 ہوا تو شملہ معاہدہ ہوا اس کے بعد پھر کارگل کا واقعہ ہوا تھا تو تمام تر تلخیوں کے باوجود اٹل بہاری واجپئی نے اور لال کرشن اڈوانی نے جنرل مشرف کو انگیج کیا یعنی آگرہ سمٹ میں کیا اور اسی کی وجہ سے دیکھو اس زمانے کے جو وزیر خارجہ ہے خورشید قصوری صاحب ان کے پاس شواہد ہیں ایکٹیولی اور میں نے بہت ساری ان کی چیزوں سے آگاہ ہوں کہ تقریباً کشمیر والا ہم لوگ یعنی انڈیا اور پاکستان ایک دیر پا امن کی بہت قریب پہنچ چکے ہیں اور یہ سب تب ہوا تھا جب 2003 میں شاید فوجیں انٹرنیشنل بارڈر پہ آمنے سامنے آ گئی ایک سال تک سر رہی اچھا حضور میری جو رونا ہے وہ یہ ہے کہ میں بھی تو جنگ ہوئی تھی نا تو جنگ بندی کروا دی ٹرمپ صاحب بہت خوش بالکل وی گیو کریڈٹ ٹو ہم ہم ان کے شکر گزار ہیں ہم نے باقاعدہ کہا کہ جی ان کو اس پہ امن پرائز ملنا چاہیے وغیرہ وغیرہ لیکن اس کے بعد اس کا فالو اپ بھی تو کروا فریم ورک نہیں اگلا فریم ورک نہیں دیا